اس وقت جو انڈسٹریل زون ہے وہ بہت ضروری ہے انڈسٹریل گروتھ کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو آپ کی انڈسٹری لگانے میں اور انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ زمین کی قیمت ہے. ادھر اتنی زیادہ قیمتیں ہو گئی ہیں زمین کی کہ جنہوں نے تو اچھے وقتوں میں لے لی وہ سوچ سکتے ہیں, لیکن اب فیزیبل نہیں رہا کہ گجرات اور اس کے ڈیولپڈ ایریاز میں آپ انڈسٹری لگائیں. اچھا, اگر آپ نے کہیں ریزنیبل زمین لے بھی لی ہے تو اس کی الیکٹریفیکیشن, اس پہ یوٹیلیٹیز پہنچانا وہ ایک علیحدہ خرچہ ہے اور ایک علیحدہ ہیڈ ایک ہے. جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہ بیسکلی یہ سارے مسائل حل کرتے ہیں. اچھا, اور گورنمنٹ کیوں اس پہ فوکس کرے؟ اب یہ سب سے, اگر آپ نے کسی اکانومی کو, کسی ملک کو ریپڈلی ڈیولپ کرنا ہے تو ہمارے سامنے چائنا کا ایک ایگزامپل ہے کہ انڈسٹری کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب ایک انڈسٹری لگتی ہے تو اس کے کئی لنکیجز بنتے ہیں. ایک پوری وینڈر انڈسٹری اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے, پھر ٹریڈرز ایسوسیٹیڈ. قذافی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ کوئی بھی برانڈ ہو, لوکل انٹرنیشنل, اگر اس کے ساتھ ٹریڈر ایسوسیٹیڈ نہ ہو تو وہ اس طرح آپریٹ نہیں کر پاتا. پھر ایک سلسلہ روزگار کا جنریٹ ہوتا ہے جو کہ کسی اور ایکٹیویٹی سے جو ہے اس طرح آپ نہیں جنریٹ کر سکتے. انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ نے ماضی میں زیادہ زور یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ دیا ہے, جہاں آپ دیکھیں جو ہے, اور اس میں بھی خاصی زرعی زمین ہماری ضائع ہو گئی ہے. اگر اس کا ایک فریکشن بھی کوئی انڈسٹریل گروتھ کی طرف وہ لگا دیتے تو شاید آج معاملہ ڈفرینٹ ہوتا. جگہ ہے آج کل وہ بڑی ایک ہاٹلی ڈیبیٹڈ ٹاپک ہے, کہاں ہونی چاہیے انڈسٹریل ایریا. یہ بات ضرور ٹھیک ہے کہ جو بھی لینڈ ڈیسائیڈ ہو اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, ایک منصفانہ طریقے سے اس کا فیصلہ ہو اور گورنمنٹ ریزنیبل پرائسز دے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. بدقسمتی سے لوگوں کے, کچھ سیاستدانوں بلکہ میں کہوں گا, ان کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. لیکن لوکیشن میرے خیال سے ایسی ہونی چاہیے جو ایک تو موٹر وے سے قریب ہو. دیکھیں ہمیں جو سیالکوٹ موٹر وے ہے اس کی شکل میں ایک بہت بڑا تحفہ ملا ہے. اگر اسی طرح ہمارے شہر کی گروتھ رہتی ہے تو شاید 5-10 سالوں تک ادھر جو ہے نا روڈز پہ آپ کو جگہ نہیں ملنی تھی, اتنی گاڑیاں ہو رہی ہیں. ویسے پاپولیشن گرو کر رہی ہے. لاہور میں اگر رنگ روڈ نہ بنتا تو آپ امیجن کریں کہ سڑک کا کیا حال ہوتا. تو اس کی جو انڈسٹریل ایریا ہے وہ ایک تو موٹر وے سے قریب ہو تاکہ جتنی بھی فریٹ ہے, ٹرک موومنٹ ہے, وہ سارا شہر سے بائی پاس ہو جائے. ابھی بھی یہ ایشو ہے, اور اگر آپ غور کریں کہ جب ہیوی ٹرک موومنٹ ہوتی ہے تو آپ کے جو سڑکوں کا حال کرتی ہے, اس کے لیے پھر آپ کو جو اسپیسیفکیشن کی سڑک بنانی ہوتی ہے وہ ادھر بنتی نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ انڈسٹریل ایریاز ہمیشہ پلان ہوتے ہیں ایک ماسٹر پلان کے تحت. ہم سب چائنا بہت ریگولرلی ٹریول کرتے ہیں, ادھر ان لوگوں کے اتنے آرگنائز پلانز ہیں کہ وہ 10 سال 20 سال مستقبل کا کر لیتے ہیں کہ جی ایک ایریا ہے, ہم اس طرح ڈیولپ کریں گے, انڈسٹری کو اس طرح شفٹ کریں گے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, ایک شہر ہے ننگبو, اس کا ایک چھوٹا سیشی ہے, ادھر کافی لوگ ننگبو جاتے ہیں. اچھا, ہم جب آج سے 10 سال پہلے میں گیا تو انہوں نے فاسٹ ٹرین نئی نئی ان ایریا میں لائی تھی, 4-5 سال پرانی. تو انہوں نے سیشی کو فاسٹ ٹرین کا لنک نہیں دیا, انہوں نے سیشی کے قریب ایک جگہ یویا اس کو دیا. تو میں حیران تھا کہ یار وہ بڑی شہر ہے, پتہ نہیں انہوں نے ادھر کیوں نہیں دیا. 2-4 سال بعد ہم جس ایک بیرنگ کمپنی ادھر سے بیرنگ خریدتے تھے, اس کے پاس بیٹھے ہوئے تو اس نے بتایا کہ جی ہمیں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ جو علاقہ نا یہ بہت اس میں ریزیڈینشیل ایریا اور کمرشل ایکٹیویٹی ہے, تو آپ انڈسٹری شفٹ کریں. اب آپ انڈسٹری کہاں لے کے جائیں؟ یویا, جہاں انہوں نے وہ فاسٹ ٹرین بنائی ہوئی تھی. وہ مطلب اتنی ان کی آگے کی سوچ ہے کہ اپنی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ وہ اس طرح پلان کرتے ہیں. اور آج آپ اگر جائیں تو خاصی انڈسٹری شفٹ کر گئی ہوئی ہے ادھر. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بینیفٹس دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ادھر رہیں گے تو ہم ٹیکسز بڑھا رہے ہیں, ادھر جائیں گے تو آپ کو بینیفٹس, ٹیکس کم ہوگا, آپ کو کچھ چھوٹ دی جائے گی. یہ انفارچونیٹلی ہمارے ادھر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ادھر تو ہوتا ہے کہ ایک ٹینیور جب کوئی آتا ہے ہمارا ریپرزینٹیو تو اس کی کوشش ہوتی ہے بھی اسی میں سارا جو ہے کیا جائے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, ادھر ٹانڈا صاحب بھی بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی اس پہ ایفرٹ کیا ہے تو ان کو بھی پتہ ہے کیا ہے. سو ایک ماسٹر پلان ہونا چاہیے. اور یہ جو سارے مسئلے مسائل اب آ رہے ہیں نا اسی لیے آ رہے ہیں کیونکہ ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی ادھر, اس میں بھی اس کے پرسنل انٹرسٹ ہوں. اچھا جی, پھر دوبارہ پلان چینج ہوا, پھر تیسری دفعہ ہوا, چوتھی, اور یہ سارے بیسکلی سیاسی ایشوز ہیں. مطلب اس میں اگر آپ جو لوگ جانتے ہیں اس کے پیچھے کوئی جینیون وجہ نہیں ہے کہ کیوں شفٹ کیا جائے, سارے سیاسی ایشوز ہیں اور کچھ پرسنل انٹرسٹ ہیں. سیکنڈلی جو اس کی پلاننگ ہونی چاہیے انڈسٹریل ایریا کی, اس وقت 2 ہمارے اسٹیٹ آف دی آرٹ انڈسٹریل زونز ہیں. ایک فڈمیک ہے جو فیصل آباد میں لگا ہے, آپ نے سنا ہوگا, ادھر بہت سے سیرامک کمپنیز جا رہی ہیں, بلکہ بہت سی انڈسٹری جا رہی ہے. پھر ایک نیا بھی انہوں نے بنایا ہے قائد اعظم بزنس پارک, وہ بیسکلی ہے شیخوپورہ کے جو لنک ہے موٹر وے پہ, ادھر ایکسچینج دے رہے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج. تو انہوں نے انڈسٹریل ایریا اس طرح پلان کیا ہے کہ اس میں ایک مکمل, ایک تو پلاٹنگ پراپر ایکڑس کے حساب سے, کنالز والا نہیں انہوں نے کیا,
سیکنڈلی اس میں لیبر کالونی اور لیبر کا انہوں نے انتظام کیا ہے. انہوں نے کمرشل ایریاز دیے ہیں جہاں وہ دکانیں ہوں گی انڈسٹری کے لیے, جیسے ہمیں جنرل ٹولز کے لیے چاہیے ہوتا ہے, دکانیں چاہیے ہوتی ہیں جو یہ ہمیں مٹیریلز دیں. اس طرح انہوں نے کچھ ریسٹورینٹس وغیرہ کے لیے بھی دیے ہیں ایریاز. ہم جب چائنا جاتے ہیں تو ادھر یہ انڈسٹریل ایریاز میں نا ساری سہولیات موجود ہوتی ہے, بیکاز وہ ایک پورا انفراسٹرکچر ہے. سو یہ آپ ضرور نوٹ کیجیے گا کہ جو بھی بنتا ہے وہ ان دونوں کے پلانس کو ہمیں ضرور اسٹڈی کرنا چاہیے. اور ڈرینیج کا بہترین نظام, اچھا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ انہوں نے پہلے کیا تاکہ آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی مسئلے مسائل نہ آئیں. انوائرمنٹ کا خیال رکھا ہوا ہے. انویسٹرز کو ڈسکریج کرنا چاہیے. دیکھیے جو انڈسٹری ہے نا وہ یا انڈسٹریل ایریا وہ پیورلی ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آ کے انڈسٹری لگانی ہے. بدقسمتی سے ماضی میں لوگوں نے انویسٹ کیا ہے جو ہے نا وہ ایز ریئل اسٹیٹ اس کو ٹریٹ کیا ہے, تو نہ ادھر انڈسٹری لگی نہ وہ معاملات آگے بڑھے. اب جو نئے یہ بنا رہے ہیں فڈ میک میں, قائد اعظم پارک میں, ادھر انہوں نے باقاعدہ یہ لاز رکھے ہیں کہ آپ جس قیمت پہ خریدیں, آپ نے اگر بیچنی ہے تو آپ واپس اس زون کو بیچیں گے, اس اتھارٹی کو اسی قیمت پہ. اور کچھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ آپ اپنے پلانس پہلے بتائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے ادھر, مطلب آپ کچھ سبمٹ کریں, کچھ ہمیں ریٹرن میں دینا, ایسے آپ زمین نہیں لے سکتے. پھر کینسلیشنس کے بھی انہوں نے چارجز رکھے ہیں تاکہ کوئی سیریس ہی بندہ ہے. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہے نا اب جو ہم نے حال کیا ہے ہر چیز کو ہی ہم نے پراپرٹی انویسٹمنٹ بنا لیا ہے, اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے.